موت سے 40 دن پہلے کون کون سی علامات ظاہر ہوتی ہیں اور وہ انسان کیا کیا محسوس کرتا ہے، دل میں کیسی بے چینی ہوتی ہے، روح کس طرح بے قرار ہو جاتی ہے، کیا اس سے پہلے ہی اپنی رخصتی کا احساس ہو جاتا ہے، کیا اللہ کی طرف سے کچھ اشارے ایسے ملتے ہیں جن سے وہ سمجھ لیتا ہے کہ اب جانے کا وقت قریب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نے یوٹیوب پر ایسی بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی۔ مرنے سے 40 دن پہلے انسان کو یہ خواب آتا ہے، یہ چیزیں واقع ہوتی ہیں، ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے، اور بہت سے لوگوں سے بھی آپ نے یہ باتیں سنی ہوں گی۔ ان کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی مرنے سے پہلے انسان کو یہ خواب آتا ہے؟ کیا واقعی مرنے سے پہلے انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی موت قریب ہے؟ ایک کتاب پر نظر پڑی، فتح القدیر۔ اس میں کچھ عبارات لکھی ہوئی تھی جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتی ہوں۔ ناظرین، موت کا وقت مقرر ہے، اس سے آنا ہی آنا ہے، مگر یہ کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں۔ سب جانتے ہیں کہ موت حق ہے، لیکن کب اور کیسے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل تندرست لوگ جنہیں کچھ نہیں ہوتا، چند دن بعد خبر آتی ہے کہ فلاں شخص دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہزاروں واقعات ہمیں ملتے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ موت بالکل اچانک بھی آ سکتی ہے۔ اس کے باوجود کچھ نشانیاں لکھی گئی ہیں جو موت سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ پیروں کا ڈھیلا پڑ جانا، ایسا لگتا ہے جیسے پاؤں میں جان ہی نہ رہی، اگر چلے تو گر پڑے۔ ناک کی ہڈی کا ٹیڑھا ہونا، صاف نظر آتا ہے کہ ناک کی ہڈی دائیں یا بائیں طرف مڑ گئی ہے۔ جسم میں عجیب کمزوری اور تھکن، جس کی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ کان پٹیوں کا اندر کی طرف دنس جانا، اور مردوں کے جسم میں بعض اعضاء، خاص طور پر عضو خاص میں تبدیلی آنا۔ بعض لوگوں کو خوابوں میں عجیب و غریب مناظر دکھائی دیتے ہیں اور وہ اپنی وفات کے اثرات محسوس کرتے ہیں۔ دل دنیا سے بیزار ہونے لگتا ہے، کھال آہستہ آہستہ لٹکنے لگتی ہے۔ لیکن یہ تمام نشانیاں ہر شخص میں لازمی نہیں ہوتی، اور نہ ہی یہ موت کے قریب ہونے کی کوئی قطعی دلیل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ موت ایک حقیقت ہے اور ہر شخص کو اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ پیارے دوستو، یہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں ایک دھوکہ ہے۔ یہ دلکش اور خوبصورت نظر آنے والی دنیا ہماری آنکھوں پر ڈالا گیا ایک پردہ ہے۔ اس پردے کے پیچھے کا منظر بہت خوفناک اور ہیبت ناک ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے یہ پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، تب مرنے والا انسان ایک نئی دنیا دیکھتا ہے جو اس کی حقیقی اور اصل دنیا ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اس کو خوبصورت دکھائی دینے والی دنیا کو چھوڑ کر اپنی دنیا کی طرف جاتا ہے، اور اس دنیا میں داخل ہونے کے بعد انسان کبھی واپس نہیں آئے گا۔ پیارے دوستو، جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو مرنے سے 40 دن پہلے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مرنے سے 40 دن پہلے فرشتے اس مرنے والے انسان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور آسمان پر انسان کی موت کا فیصلہ کس طرح کیا جاتا ہے؟ روح نکالنے والے فرشتے انسان کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں؟ پیارے دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کی تحقیق کا مقصد بیان فرما دیا ہے کہ ہم نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت کی گھڑی بھی مقرر کر دی ہے۔ ہر انسان کو مرنے کے بعد صرف ہماری طرف لوٹنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ پانا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک درخت ہے جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔
یہ درخت کتنا بڑا ہے؟ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ہر ایک کے برابر اس درخت پر پتے ہیں۔ ہر پتے پر ہر انسان اور جاندار کا نام لکھا ہوا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب انسان کی موت قریب آتی ہے اور اس کی عمر ختم ہونے میں 40 دن رہ جاتے ہیں تو اس درخت سے اس انسان کے نام والا پتا گر جاتا ہے۔ اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے وہ پتا پیش کر دیا جاتا ہے۔ جب سدرۃ المنتہا سے جس انسان کا نام لکھا پتا گرتا ہے تو آسمان کے تمام فرشتے اسے مردہ مرنے والا کہنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ انسان فرشتوں کی فرصت میں مردہ لکھ دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، پھر وہ انسان 40 دن تک اس دنیا میں زندہ رہتا ہے اور جب اس کے 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو اس کا وقت آ جاتا ہے اور اس کی روح اس کے جسم سے نکال لی جاتی ہے۔ پھر ملک الموت علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت بندہ اپنی بیماری کی تکلیف میں ہوتا ہے۔ جب وہ ملک الموت علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو گھبرا جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ ملک الموت علیہ السلام کہتے ہیں، میں ملک الموت ہوں اور میں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ پیارے دوستو، یہ بات سن کر وہ مرنے والا شخص منہ پھیر لیتا ہے اور اس وقت اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ اس وقت ملک الموت علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ میں وہی ہوں جس نے تمہاری اولاد اور تمہارے ماں باپ کی روح قبض کی تھی، اور آج وہ وقت آ گیا ہے جب میں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تم اپنی اولاد اور اپنے عزیزوں کا اقارب کو دیکھو گے جو تم سے پہلے موت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں۔ میں وہی موت ہوں جس نے تم سے پہلے بہت سے دولت مندوں اور طاقتوروں کو فنا کر دیا۔ پھر ملک الموت علیہ السلام اس مرنے والے سے پوچھتے ہیں، تم نے دنیا کو کیسا پایا؟ وہ جواب دیتا ہے، میں نے دنیا کو بے وفا اور مکار پایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا اس شخص کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، اے نافرمان، تو نے اپنے رب کی کتنی نافرمانیاں کی اور کتنے گناہ کیے۔ بہت لوگوں نے تجھے سمجھایا، نصیحتیں کی، مگر تو نے کسی کی بات نہ مانی اور تو یہ سمجھتا رہا کہ تو ہمیشہ اسی دنیا میں رہے گا اور تجھے کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر وہی دنیا جس سے انسان پوری عمر محبت کرتا رہا کہتی ہے، میں تجھ سے اور تیرے اعمال سے ناراض ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے مرنے والے کا مال اس کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے، اے نافرمان، تو نے مجھے ناحق اور ناجائز طریقے سے حاصل کیا اور گناہوں میں خرچ کیا۔ اگر تو نے مجھے غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کیا ہوتا تو آج میں تیرے کام آتا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد مرنے والے کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ جب زبان بند ہو جاتی ہے تو 4 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ پہلا فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، میں تیری روزی کا موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے مشرق سے مغرب تک تیری روزی تلاش کی مگر ایک لقمہ بھی نہ ملا۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے، میں تیرے پانی کا موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری زندگی پر تیرے پینے کی پانی تلاش کی مگر ایک قطرہ بھی نہ ملا۔ تیسرا فرشتہ کہتا ہے، میں تیری سانس کا موکل فرشتہ ہوں۔ میں تیری ایک سانس بھی نہ پائی۔ چوتھا فرشتہ کہتا ہے، میں تیری عمر کا موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے تیری عمر کا کوئی حصہ نہ پایا۔ پھر نامہ اعمال لکھنے والے 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال رکھ دیتے ہیں۔ جب وہ اپنے اعمال دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے اور نامہ اعمال پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ پھر ملک الموت علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ اگر وہ نیک ہوتا ہے تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جاتی ہے، اور اگر وہ گناہ گار اور نافرمان ہوتا ہے تو اس کی قبر جہنم کا گڑھا بنا دی جاتی ہے۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ موت کا وقت اور طریقہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قرآن میں فرمایا گیا کہ کوئی جان نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کمائے گی، اور یہ نہ جانتی ہے کہ کس زمین میں مرے گی۔ اصل یہ بات ہے کہ انسان کو ہر وقت موت کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ موت کا وقت چھپا دیا گیا ہے تاکہ انسان ہر وقت ہوشیار رہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔